بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ولاگ کے ساتھ میں نجم الحسن عارف حاضر ہوں۔ آج کے ولاگ میں دو تین موضوعات پر بات ہوگی اور انہی کا جائزہ لیا جائے گا۔ ایک آدھ خبر میں مذاکرات کی تازہ نمود جو وزیر اعظم اور عمران خان کے درمیان سراج الحق امیر جماعت اسلامی نے شروع کیے ہیں، اور دوسرا زرداری صاحب کی طرف سے اور ان کی پارٹی کی طرف سے مذاکرات کا ایک ایسا آغاز جو بہت دور سے جا کر شروع کیا گیا ہے، تاہم وہ تاثر یہی جما رہے ہیں کہ وہ مذاکرات کے ساتھ ہیں۔ ان کا ہلکا سا جائزہ ہوگا، اور پھر وکلاء کی آج کے کٹ کے بارے میں، اور وکلاء نے جو قرارداد منظور کی ہے اس پر بات ہوگی۔ تیسرا موضوع بلوچستان سے متعلق ہے۔ بلوچستان آج کل بہت سارے حوالوں سے زیر بحث ہے، اور اس میں جسٹس فائز عیسیٰ انکمنگ چیف جسٹس آف پاکستان بھی ایک معتبر حوالہ ہے اس وقت بلوچستان کو زیر بحث لانے کا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری دیگر چیزیں بھی موجود ہیں، اور ان میں سے ایک حالیہ واقعے کی ریپلیکا کا اظہار ہوا ہے وڈ میں، اختر جان مینگل کے علاقے میں، جہاں وڈ میں مینگل کورٹس بنی ہوئی ہیں۔ اور یہ صرف مینگل کورٹ نہیں ہے، بلکہ بہت سارے سرداروں کی ہر علاقے میں اپنی اپنی ایک کورٹ ہے۔ کسی کا نام مینگل کورٹ ہے تو کسی کا کسی دوسرے سردار اور قبیلے کے نام پر کورٹ ہے۔ ان کے ساتھ نجی جیلیں بھی ہوتی ہیں، نجی عدالتیں بھی ہوتی ہیں، اور وہ فیصلے بھی ہوتے ہیں جن پر کبھی کسی پارلیمان کو، کبھی کسی پارلیمانی لیڈر کو، کبھی کسی مشیر کو، کبھی کسی وزیر کو، اور کسی سیاسی جماعت اور سیاسی گروہ کو اعتراض نہیں ہوا۔ آج کچھ ذکر انہی کا ہی ہوگا۔ سب سے پہلے مذاکرات کی نئی شروعات۔ آج کا دن اس حوالے سے بڑا اہم رہا کہ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق نے اپنے ایک اعلیٰ سطح کے وفد کے ساتھ پہلے وزیر اعظم سے تقریباً 50 منٹ کی ملاقات کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ انہوں نے مذاکراتی عمل شروع کرنے پر بات کی، اور چاہا کہ جو صورتحال پریویل کر رہی ہے، مسلسل خرابی، بگاڑ، تناؤ، تصادم کی طرف جانے کا رجحان مل رہا ہے، اور حکومت اور عدلیہ کا باہمی ٹکراؤ جو ہے اس کی ایک کیفیت نظر آ رہی ہے، تو اس میں کوئی صورت ایسی نکلنی چاہیے جس میں سیاسی جماعتیں باہم مشورہ کر لیں، بجائے اس کے کہ کسی تیسری طاقت کو موقع دیں کہ وہ سلوکار بنے اور وہ کوئی کسی خدا نخواستہ کسی نامناسب وقت کے آنے پر مداخلت کار بھی بن جائے۔ اسی امید اور جذبے کے ساتھ سراج الحق نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ اطلاعات یہی ہیں کہ وزیر اعظم نے اچھا جیسچر دیا کہ ہم تو مائل بے کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں والی کیفیت انہوں نے بیان کی، کہ وہ تو بالکل چاہتے ہیں، ان کی جماعت بھی چاہتی ہے، لیکن دوسری پارٹی پی ٹی آئی اور اس کے چیئرمین کا رویہ ان کے بقول مذاکرات کی طرف آنے کا بالکل نہیں ہے، اور وہ چیزوں کو سمجھنے اور ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان سے بھی آپ بات کر لیں، اگر وہ چاہیں تو ہم بھی کوئی ادھر سے نرمی نظر آئے تو ہم بھی نرمی شو کرنے کو تیار ہیں۔ تاہم اس ملاقات میں جو 50 منٹ تک جاری رہی، مستقبل میں کب تک کوئی ہدف حاصل کرنا ہے کوئی اس پر بات نہیں ہے، اور ابھی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بہت اس کی ڈیٹیلز اور موڈیلٹیز بھی طے ہونا باقی ہیں، ابھی بالکل شروعات ہیں، اور شروعات میں صرف اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ کوئی ایسا متفقہ انتخابی عمل اور انتخابی تاریخ تلاش کر لی جائے تاکہ تناؤ کی اس کیفیت کو ختم کیا جا سکے۔ دوسری طرف سراج الحق صاحب نے اپنے وفد کے ساتھ اس کے فوری بعد عمران خان صاحب سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ دونوں طرح کے وفود موجود تھے، اور اس گفتگو میں بھی اسی بات پر ہوئی۔ یہ ملاقات مقابلتاً مختصر رہی، 30 سے 35 منٹ کی، اور اس میں بھی بات وہی ہوئی۔ یہاں سے یہ کہا گیا کہ حکمرانوں کا جو مزاج اور رویہ ہے وہ زیادہ سخت اور بغیر مذاکرات کے چلنے کا ہے۔ یہ ایسے موقع پر ان کی طرف سے ریسپانس ملا، اور یہ بات کہی گئی جب مولانا فضل الرحمان اسی روز ببانگ دخل عمران خان اور ان کی پارٹی سے مذاکرات کو کافی تضحیک آمیز انداز میں رد کر رہے تھے ایک نیوز کانفرنس کے دوران۔ تو اس کے باوجود معلوم یہ ہوا ہے کہ عمران خان اور ان کی پارٹی نے بھی ظاہراً اور پرنسپلی مذاکرات سے انکار نہیں کیا ہے، تاہم اس کے لیے
جو چیزیں سامنے آنے والے دنوں میں آئیں گی اس پر آگے چل کے بات ہوگی۔ ایک اصولی سا آغاز ہو گیا۔ لیکن جماعت اسلامی کے بعض جماعت سے میری بات ہوئی تو ان کے پاس بھی ابھی اس کے لیے کوئی حتمی ڈیڈ لائن نہیں ہے، اور ابھی انہوں نے بہت سارے اور رہنماؤں سے بھی ملنا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ ملاقاتیں اور یہ مذاکرات کا آغاز تو بہت ہائی لیول پہ ہوا، تو جب دونوں طرف تھوڑی تھوڑی امید اور تھوڑی امیدگی آمادگی آپ نے دیکھی ہے، تو اب نچلی سطح پہ لے جانے کا اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو ان کا خیال تھا کہ ہر جماعت کی، ہاں وہ حکمران اتحاد میں ہو یا اس سے باہر، اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، اور ہر جماعت کے اپنے مفادات اور اپنے کچھ اہداف ہیں جس کے لیے ان سب کو قائل کرنا اور رام کرنا ضروری ہے۔ اس لیے اگلے دنوں وہ ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقاتیں کریں، زرداری صاحب کی جماعت سے بھی ملاقاتیں کریں، اور باقی لوگوں سے بھی۔ تو یہ ملاقاتیں عید کے بعد تک بھی جاری رہ سکتی ہیں۔ اس وقت تک پانی پلوں کے نیچے کتنا چلا جاتا ہے، کتنا بہہ جاتا ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ اگلے 4-5 دن، خاص طور پہ 20 اور 21 اپریل تک کے دن جو ہیں انتہائی اہم ہیں اور بڑے ہی فیصلہ کن ہیں۔ زرداری صاحب کی جماعت نے جو مذاکرات کا عمل شروع کیا ہے، وہ انہوں نے پی ڈی ایم کا حصہ ہونے، پی ڈی ایم حکومت کا حصہ ہونے کے باوجود، اور صبح و شام وزیر اعظم اور بڑی تمام سیاسی قیادت کے ساتھ مذاکرات اور بات چیت میں شریک گفتگو رہنے اور پارلیمان اور اسلام آباد میں موجود ہونے کے باوجود، انہوں نے اس کا آغاز شاہ زین بگٹی سے کیا ہے۔ گویا فضل الرحمان صاحب کو بھی فی الحال وہ اس پہ شریک نہیں کر پا رہے، اور میاں شہباز شریف صاحب کو بھی اور باقی بڑی جماعتوں کو بھی انہوں نے شاہ زین بگٹی سے اس کا آغاز کیا۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ بہت نیچے سے اس کو شروع کرنا چاہتے ہیں، گویا ان کے سامنے ایک لمبی اننگ ہے مذاکرات کے لیے، ایک لمبی ایکٹیویٹی ہے جس سے وہ کئی دن مذاکرات کے نام پر میڈیا کا حصہ بنتے رہیں گے، لیکن حاصل نہ وہ کچھ نظر دیکھ رہے ہیں، نہ کچھ دوسروں کو اس سے نظر آتا دکھائی دیتا ہے۔ وجہ اس کی صاف ہے کہ پی ڈی ایم کے لیول پر جو فیصلے مولانا فضل الرحمان، میاں شہباز شریف، میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب کی سطح پر ہونے ہیں، وہ یقینی بات ہے کہ وہ چھوٹی پارٹیوں کا اس میں حصہ اور کردار کم ہے، لیکن انہوں نے آغاز وہاں سے کیا ہے تاکہ مذاکرات کا ڈول ڈالا جائے، بے شک وہ بہت لمبا ہی ڈول ڈالنا پڑے جیسا کہ انہوں نے آغاز کر دیا۔ ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ زرداری صاحب اور ان کی جماعت، سچی بات ہے کہ اس وقت دونوں طرف سے کھیلنے کی جس کوشش میں ہے، اسی میں ان کا فائدہ ہے، اسی سے وہ پنجاب میں کم بیک کر سکتے ہیں، اور اسی سے انہیں پی ٹی آئی سے زیادہ مسلم لیگ نون کی چھینی وہ سیٹیں جو پی 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 کے پاس کبھی ہوا کرتی تھی، واپس لینے کا امکان نظر آتا ہے۔ اس لیے ان کی یہ اسٹریٹجی قابل فہم ہے۔ اگلی بات، وکلاء کا آج کا اکٹھ بڑا ہی غیر معمولی رہا۔ اس میں لاہور، کراچی، اسلام آباد، مختلف جگہوں پہ مختلف بارز کے عہدیدار، چودھری اعتزاز احسن، سردار لطیف کھوسا، حامد خان ایڈوکیٹ، انور منصور، اور اس طرح بے شمار سینئر وکلاء اور سابق جج حضرات کی موجودگی میں اکٹھے ہوئے لاہور میں، اور انہوں نے عدلیہ کے ساتھ پوری یکجہتی کا اظہار کیا، آئین کی بالادستی کے ساتھ اپنے عزم کا اعادہ ظاہر کیا، اور یہ صاف صاف لفظوں میں کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال ان کے لیے ریڈ لائن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگلے دنوں میں جب عدالتوں میں فیصلے سامنے آئیں گے اور عدالتوں کے فیصلے نہ ماننے والوں کے بارے میں بھی عدالتی حکم سامنے آئیں گے، تو اس سے پہلے وکلاء کی سرگرمی اسلام آباد میں کافی تیز ہوتی نظر آئے گی۔ آج کے ولاگ کا آخری حصہ بلوچستان سے متعلق ہے۔ جیسا کہ پہلے کہا گیا کہ بلوچستان اس وقت خبروں میں بہت ان ہے، اور اس میں فائز عیسیٰ صاحب کا ایکٹیو ہونا اور عدلیہ میں ان کا ایک بڑے گروپ کے ساتھ نظر آنا بھی ایک وجہ ہے، اور بعض جگہوں پہ ان کی اس ایکٹیویٹی کو بہت اپریسیشن بھی مل رہی ہے اور بعض جگہوں پہ تنقید بھی ہو رہی ہے۔ لیکن انہی کے صوبے میں اختر جان مینگل کے صاحبزادے گورگن مینگل پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے علاقے کے اور اپنے سابق حامی ایک کونسلر کو اغوا کر لیا ہے، یا وہ بلوچستان کی عمومی زبان میں لاپتہ افراد میں شامل کر لیا ہے، اور اپنی مینگل کورٹ میں اور اس سے ساتھ جڑی ہوئی نجی جیل میں بند کیا ہوا ہے۔ پتہ یہ چلا ہے کہ یہ جو صاحب جن کو انہوں نے اٹھوایا ہے، ان کا نام علی کو محمد حسنی ہے، وہ محمد حسنی قبیلے کے ایک فرزند ہیں، اور ماضی میں مینگل صاحب ہی کے حامی ہوتے تھے، لیکن اب انہوں نے ایک نئی پارٹی بنا لی ہے اور مقامی سطح پر وہ سیاست کرتے ہیں، جو ایک بڑے سردار کو یقینی بات تک قبول نہیں ہو سکا اور نہیں ہو سکتا، اس لیے ان کو اٹھا لیا گیا ہے۔ یہ بھی اطلاعات ہے کہ ان کے علاوہ بھی کچھ کونسلرز کو اسی انداز سے لاپتہ کیا گیا ہے، اور
वर्ड जो कि अख्तर जान मैंगल का इलाका है, उसमें उनकी निजी कोर्ट और निजी जेल में बंद कर दिया गया है। अली को मोहम्मद हसनी का मामला ज़रा संगीन है, इसलिए कि कहा जा रहा है कि हफ्ते के रोज़ उनकी फैमिली को धमकी भी दी गई है कि अगर उन्होंने शोर करना बंद ना किया और अब्दुर्रहमान खितरान वाले वाक़े के साथ इस वाक़े को भी जोड़ने की कोशिश की और उसी नौइयत का एक वाक़या बयान किया, तो हो सकता है कि उनको अली को मोहम्मद हसनी से ज़िंदा हालत में मुलाकात का इम्कान ना मिले। तो इस धमकी के बाद वो थोड़ा और खौफ़ज़दा हो गए हैं, जबकि बाकी जो काउंसलर्स और जो दीगर साथी हैं अली को मोहम्मद हसनी के, उनकी फ़ैमिलीज़ पहले ही काफ़ी खौफ़ज़दा हैं कि अख्तर जान मैंगल और उनके उभरते हुए बेटे गोरगेन मैंगल के साथ लड़ाई या फड्डा या इख्तलाफ, यकीनी बात है कि ऐसे ही है जैसे जंगल में रहना हो और शेर के साथ बैर रखना हो। गोरगेन ने नौउम्री में अब्दुर्रहमान खेतरान की हालिया एक वारदात, मुबैना वारदात की याद ताज़ा कर दी है। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह अगले दिनों में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।